دن ہے کہ اس دن کے لیے انبیاء نے بھی انتظار کیا ہے، اور یہ صدیوں ہزاروں سالوں کا سفر طے کرنے کے بعد تاریخ بشریت میں 12 ربیع الاول کا دن محمد رسول اللہ کی ولادت کا دن ہے۔ اور یہ اس کے لیے آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ کس نے دعا کی؟ حضرت ربنا وابعث فیہم رسولا، خلیل نے دعا کی، اور یہ دعا قبول کب ہوئی؟ 6500 سال بعد۔ دعائیں جو ہیں یہ ان کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کا کیا ہوتا ہے؟ وقت ہوتا ہے۔ ہر دعا اپنے وقت مقررہ پر قبول ہو جاتی ہے، اور بہتر وقت میں قبول ہو جاتی ہے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان دعاؤں کا انسان کو اجر عطا فرمائے، اور پھر حضور فرماتے ہیں بندے یہ خواہش کریں گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اور ہمیں آج اتنا اجر دیا جاتا۔ دیکھیے کیسا تعلق ہے اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ۔ تو یہاں حضرت خلیل نے دعا کی، بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا چکے، تو سارا کچھ بنا تو دیا تھا، ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کر دیا، حرم اس کو بنا دیا، اس کے لیے برکت اللہ سے حاصل کر لی، تو اللہ سے مولا اس یہ آپ کے آبادی میں آئے گا کون؟ یہ تو وواد ہے، غیر ذی زرع ہے، یہاں تو کوئی چیز نہیں جس کا جو دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ تو خلیل کے جب ذریعے اذن ہوا کہ دعا کا جو اب اسے آباد کرے گا، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا ہمیں عظمتوں والا رسول عطا کرے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا صرف ایک بات پیش کیا ہے، صرف دلیل کے طور پر کہ نبی بھی جس ذات کی ولادت کا انتظار کرتے رہے وہ محمد رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت عبداللہ کے گھر، آپ کے دادا ہیں جناب حضرت عبد المطلب، اور یہ وہ خاندان ہے جس کا حسب بھی اعلیٰ ہے اور نسب بھی اعلیٰ ہے، جس کا حسب بھی اعلیٰ ہے اور نسب بھی اعلیٰ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرے پورے شجرہ میں ایک بھی بے نکاح نہیں ہے، یہ ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہزاروں سالوں سے تاریخ۔ اس لیے علماء نے نا یہ جو موجود نے حضور کا شجرہ رٹا ہوا ہے، علماء نے کہا ہے کہ یہ بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کو اس طرح سے بیان محتاط دینا چاہیے، کیونکہ حضور کی ذات کی طرف اگر ایک بھی کچھ بھی غلط نسبت کی تو ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ کس قدر محتاط رہنا پڑتا ہے حضور کی ذات کے بارے میں، کوئی بات کرتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ دیکھیے اللہ سارے آواز ضائع کر دیتا ہے، وہ اس قدر نازک بات ہے، وہاں تو آواز بھی اونچی نہیں کی جا سکتی۔ یہ آج سے کچھ سالوں پہلے وہ پاکستانی ہے، ہم نعرے بازنے کی شکل کون ہے، تو 12 ربیع الاول کو چلے گئے عمرہ کرنے کے لیے، وہاں جا کے انہوں نے بڑی اونچی آواز میں سلام پڑھنا شروع کیا، وہاں سعودی گورنمنٹ نے ان کو روکا، اس وجہ سے نہیں روکا کہ تم سلام پڑھ رہے ہو، خدا کے بندو حضور کی مسجد نبوی کا ادب آج بھی ویسا ہے جیسا حضور کی ظاہری حیات کا ادب ہے، وہ شور نہیں، وہاں آج بھی آپ جا کے اونچی آواز میں نعت نہیں کر سکتے،
کیونکہ آداب آج بھی وہی ہے، اور ان آداب کو اللہ کریم پامال کرنے والوں کو پامال کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حسب بھی حضور نے فرمایا میرے پورے خاندان میں، بس ہمارا اس چیز پر ایمان ہے، باقی کون کیا ہے کہاں سے ہے اختلافات ہم لوگوں کو بیان نہیں۔ حضور نے فرمایا ایک بھی بے نکاح نہیں، میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کا خون قتل ہوتا ہوا آیا، اور میرے پورے خاندان میں ایک بھی ایسا نہیں جس نے کبھی بت پرستی کی ہو، جس نے شرک کیا ہو، میری پوری جد میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس زمین پر جتنے قبیلے تھے ان سارے قبیلوں میں میرے قبیلے کو چن لیا ہے۔ سب کسے چن لیا؟ اس زمین پر جتنے قبائل تھے، اعلیٰ بھی تھے، افسر بھی تھے، مرتبے والے بھی تھے، مقام والے بھی تھے، اللہ نے میرے قبیلے کو چنا، اور کعبے کی قبولیت حاصل کی اس خاندان کو، اور اس خاندان کی افضلیت، اس خاندان کی وجاہت۔ یہ مولوی ہمیں جھوٹ بولتے ہیں کہ جب وہ دائی حلیمہ آئی تو جلدی نہیں سی کہ میں نہیں لے جانا، ایک آئی انہوں نے نہیں آخیا میں نہیں لینا، دوسری آئی تو انہوں نے نہیں آخیا میں نہیں لینا، کیونکہ انہوں نے گھر غربت ہی بڑی سی، انہوں نے گھر غربت ہی بڑی سی۔ حضرت عبدالمطلب مکے کا سردار ہے، کیا ہے؟ اور بیت اللہ کے اندر ایک سجادہ بچھایا جاتا تھا جس پر حضرت عبدالمطلب کے سوا کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، پورے مکہ کے قبائل کا کوئی سردار اس پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، لیکن اس پر حضرت عبدالمطلب کے علاوہ کوئی بیٹھتا تھا تو بچپن میں محمد رسول اللہ بیٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، حضور کی آمد۔ بات سمجھ گئے ہیں کہ اس میں کوئی مکے کا دوسرے قبیلے کا سردار بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، کسی قبیلے کے سردار کا کوئی بچہ بھی اس میں نہیں اس پہ جا کے بیٹھ سکتا تھا۔ تو وہ لوگوں نے کہا کہ آپ دوسروں کے بچوں کے لیے تو مجبور ہیں کہ وہ اس سجدہ پہ آ کر بیٹھ جائیں آپ کے ساتھ، یہ پروٹوکول کے خلاف ہے، لیکن ان کو آپ منع نہیں کرتے، یہ آ کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں اس تخت پہ، اس سجادہ پہ۔ تو حضرت عبدالمطلب نے ارشاد فرمایا ھذا ابنی سید، میرا بیٹا ہے ہی سردار، میرا یہ بیٹا ہے ہی سردار۔ اللہ نے ظاہری اور باطنی ساری سرداریاں اسے ہی تو عطا کی۔ جب حضور پیدا ہوئے تو آپ کا نام آپ کے، میں جو بات آپ کی ذہن میں یہ نشین کر دوں، حضرت عبدالمطلب قبیلے کے سردار تھے، مکے میں وجاہت تھی، قابل کی تبلیغیت حاصل تھی، اور ایک وجیح خاندان تھا، حسب بھی اعلیٰ تھا، نسب بھی اعلیٰ تھا، لوگ تو ان سے پوچھ کے چلتے تھے، لوگ تو ان کے ساتھ جڑنا اپنے لیے اعزاز کا باعث سمجھتے تھے۔ یہ یعنی کہانیاں انہوں نے مشہور کی کہ حضور کے خاندان کو غریب سے غریب تر ثابت کیا جائے تو پھر شان بیان ہو۔ اللہ نے وجاہت عطا کی نبوت کی اس گھر میں، اور یہ کس کی جد چلی آ رہی ہے؟ یہ خلیل اللہ کا خاندان ہے۔ 16 نبی گزرے اس خاندان میں، کتنے ولی نے نبی، اس قدر اللہ نے وجاہت بخشی ہے اس خاندان میں، اس قدر مرتبہ بخشا ہے۔ حضور پیدا ہو گئے، بات کر رہے تھے ہم، یہاں تک پہنچے تھے حضور کی ولادت میں، تو حضور کا نام رکھنے کی باری آئی تو جناب عبدالمطلب نے کہا میں اس کا نام تجویز کروں، اور نام تجویز کیا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان کا یہ نام کیوں تجویز کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء والارض. محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ زمین والے بھی اس کی تعریفیں کریں اور آسمان والے بھی اس کی تعریفیں کریں. اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء والارض. زمین والے بھی اس کی تعریف میں رطب اللسان رہے اور آسمان والے بھی اس کی شانوں کو بیان کرتے رہے. اور دیکھیے اللہ نے اپنے حبیب کو یہ مرتبہ عطا بھی کر دی ہے. محمد اسے کہتے ہیں جس کی زمینوں میں بھی تعریف کی جائے, جس کی آسمانوں میں بھی تعریف کی جائے. اور محمد لغت میں اسے کہتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد. محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے, جس کی بار بار تعریف کی جائے, جس کی صبح بھی تعریف ہو رہی ہو, دوپہر کو بھی ہو رہی ہو, شاموں کو بھی ہو رہی ہو, راتوں کو بھی ہو رہی ہو. اگر دنیا سو جائے تو آسمان پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جس کی شان میں اللہ, اس کے فرشتے, ساری انسانیت جس کی تعریف کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے محمد کہتے ہیں. مکے کے کافر بزرگ کے نام سے بڑے تنگ تھے, چونکہ جو اہل عرب تھے یہ زبان دان تھے. ان سے زیادہ عربی زبان کی کون سمجھ سکتا تھا, اور وہ خود کو اتنا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اجمی کہتے ہیں, خود کو عربی, سانو ہمیں عجم کہتے ہیں. عجم کہتے ہیں گنگے کو. وہ کہتے ہیں انہیں بولنے کا پتہ ہی نہیں. ہمیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اندرے بولنے تمیز ہی کوئی. ہم عرب ہیں. زبان دانی پر انہیں کمال حاصل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی اردو زبان جو ہے یہ کس زبان سے بنی ہے؟ عربی سے. اردو زبان کوئی زبان نہیں ہے, پنجابی زبان ایک زبان ہے, کیونکہ یہ اپنا وجود خود بخود رکھتی ہے جس زبان کو ہم اہمیت نہیں دیتے. بر صغیر کے صوفیاء نے سب سے زیادہ جنہوں نے یہاں اثر اور رسوخ چھوڑا کس زبان میں لکھا انہوں نے پنجابی میں لکھا ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس زمانے میں جو زبانیں ہوتی ہیں نا, اردو زبان کو تو یہ 300-400 سال میں ملا والے یا دوسرے تیسرے میر تقی جیسے لوگ تھے. اس کے بعد اقبال نے اس میں لکھنا شروع کیا تو اس زبان کو کوئی مقام حاصل ہوا, ورنہ یہ کوئی زبان نہیں ہے. یہ تو 5-7 اردو کہتے ہی اس کو ہے کہ جہاں کچھ لوگ جمع ہو کر گفتگو کر رہے ہیں, کوئی ٹاکیرا, کوئی بنگال کا, کوئی انڈیا کا, کوئی جلندر کا, جہاں مختلف زبانیں بولی جائیں ایک مقام پر, اسے اردو کہا جاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ کوئی زبان نہیں. عربی جو زبان ہے پنجابی, یہ اپنا وجود رکھتی ہے, یہ اس دھرتی کی زبان ہے. اور یہ لوگوں یہ ترقی یافتہ زبانوں میں سے زبان ہے جو پنجابی ہے. اردو کا دیال جنہ بھڑا تھی کرتے پہ ہو, وہ تو میں ماں بھن کرتی اردو سارے اسکولوں میں بھی ہے یار, کالجز بھی یار. تو اردو کا تو ہم نے بڑا فرق کر دیا ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یہ بڑی خوبصورت زبان بنی تھی, لیکن پتہ نہیں اگلے 20-25 سال کے بعد آپ تو ہم تو سیالکوٹ میں رہتے ہیں, یہاں بھی اردو بولنے کا رواج ہے. باقی شہروں میں اردو بولنے کا رواج ختم ہو رہا ہے. روٹس بیکن ہاؤس کے بچے اردو میں بات نہیں کر سکتے, ان کی تو بھائی بھی انگلش بولتی ہیں, ان کے باپ بھی انگلش بولتے ہیں, تو یہ ناپید ہو جائے گا. میں جو بات آپ سے کر رہا تھا وہ حضور کے نام سے بڑے تنگ تھے, محمد. کیونکہ جب حضور کا گلہ کرنا ہوتا تھا, بتائیے مجھے کس نے سکھایا اللہ کہنا؟ الف اللہ مرد مرشد لائی
نفی اسباب کا پان لگا ہر رگے ہر جائی. یہ لا الہ کی بوٹی آپ کو کس نے آپ کے من کے اندر لگائی؟ یہ تو حضور کی وجہ سے ہم اللہ کہنے کے قابل ہوئے. تو یہ تو سبب ہے رب کی ذات تک پہنچانا. تو وہ مکے کے کافر بڑے پریشان تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ بات بڑی ہوئی، یا تو محمد نہ کہو. جب محمد کہتے ہو تو محمد کا مطلب تو ہے اس کی صبح بھی تعریف ہو، دوپہر کو بھی تعریف ہو، شام کو بھی تعریف ہو، نمازوں میں بھی اسی کی تعریف ہو، دعاؤں میں بھی اسی کی تعریف ہو. اللہ کی بندگی کر رہے ہو تو پڑھنا پڑے گا السلام علیکہ ایھا النبی. درود پڑھنا پڑے گا. تو کیسے نکالو گے؟ میں یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا پھر اس کا گرہ چھوڑ دو. تو فیصلہ کر بیٹھے مکے کے کافر آپس میں کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد نہیں کہتے، مزمم کہہ دیا کرتے کہ جس کی مذمت کی جائے، جس کی مذمت کی جائے. تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، کافر آپ کے نام سے بڑے تابع ہیں کہ کیونکہ نام ہی ایسا رکھ دیا جو سراپا تعریف کی تعریف ہے. اور فرمایا، حضور نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم محمد نہیں کہیں گے، ہم مزمم کہا کریں گے. حضور نے فرمایا تو کہتے رہے، ہم کوئی مزمم ہے؟ اللہ نے تو ہمیں محمد بنایا ہے، ہم محمد ہی رہیں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے ہمارے ذکر کو بلند کیا ہے، ہمیں عظمت عطا کی ہے، ہمیں شان عطا کی ہے، ہمیں رفعت عطا کی ہے، ہمیں بلندی عطا کی ہے. ہمارا ذکر تو کم نہیں ہوگا، ہم محمد ہی رہیں گے. اور محمد اسے کہتے ہیں جو اپنے نام، اپنی صفات، اپنی شان، اپنی کمال، اپنی حسب، اپنے نسب، اپنی چال، اپنی ڈھال میں بھی محمد ہو. میں بتاؤں کھا کامتے نہیں چھیڑ لیا کہ محمد کسے کہتے ہیں. میں سننا بھی قاری صاحب بیٹھے نہیں آتے، وہ بھی ٹھوکر آ رہا ہے پھر اٹھ پہ انہوں نے معاف ہے. جی صحت خراب کی ہے، میں بعد میں جانا پوچھا کر سلام صاحب نے کہا ایسے انہوں نے بیس کوٹ کے بٹن بند ہوئے نے، اگلی بار بند نہیں ہونے چاہیے، ایسے ہی چڑکتا ہے. محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف ہی تعریف ہے، جس کی شان کی جب بھی کوئی اس کی زندگی کی بات آئے. وہ قاری صاحب آپ کو بتا رہے تھے حضور کا سونا بھی محمد تھا، ہنسنا بھی محمد تھا، کسی کو جنگ کرنا بھی محمد تھا. حضور علیہ السلام جب مکہ فتح کرنے پہنچے تو یہ وہ دن تھا جس دن حضور قوت اور طاقت میں تھے. حضور کیا تھے؟ حضور پوری قوت، 10,000 تلواریں بے نیام آپ کے ساتھ تھی. ایک فورس تھی آپ کے ساتھ، اور اس دن کسی کی جرت بھی نہیں تھی. اسی اتنے وہ الیکشن کھچ رہی ہے نا، کونسلر دے ڈھول بجا بجا جڑا شریکاں نوں ساؤنڈ دے دیتے ساری سرکار. مکہ فتح کیا. فتح کے بھی آداب ہوتے ہیں کہ جب آپ طاقت میں ہوں، آپ اپنے ملک پاکستان میں دیکھیں تو طاقت میں ہوتا ہے، عہدے تے کیس کر لیتا ہے، وہ جب اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ عہدے تے کیس کر چھڑتا ہے. یہ آداب سے ہم ناواقف ہیں. حضور کی زندگی کو ہم نے ایڈوکیٹ کہہ لگی ہے، ایڈوکیٹ صاحب فرما رہے سن کہ یہ بھی تو میلاد ہے، یا صرف ہم راستے سجا کر
سمجھیں گے کہ ہم نے میلاد کا حق ادا کر دیا. گلی کو صاف رکھنا بھی میلاد ہے, راستے کھلے رکھنا بھی میلاد ہے, یا اپنی کل کی نکر جی راہ کے بدا کے لاتے ہیں کہ شریکا کی گڑی ہے تو ایک بار گھڑیس کے نہیں چاہیے, جھیٹا پہننا چاہیے. جی بہت ہی سونی کوٹھی ادا دے دیں, جی راہ چھڈ بھی چڑھن تو پھر پیپ لا ہٹتے ہیں بیچ کے, وہ بندہ ساری کندھ کے رال نہیں لگ. یہ بھی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم غلام ہیں محمد کے, اور حضور کی امت بھی محمد ہے. اس میں کہہ رہا ہوں کہ تعریف جس کی جائے, آپ کی تعریف نہیں ہوتی. کنتم خیر امت, ساری امتوں سے افضل امت محمد رسول اللہ کی. امت محمدیہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میرے جیسی کسی نبی کی امت نہیں. یہ کیوں ہو گئی؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ مرتبہ آپ کو کیسے عطا کیا کہ آپ بے مثل ہو گئے کائنات میں. آپ کیا ہو گئے؟ بے مثل. وہ میں اکثر بات سناتا ہوں, ایک بندہ تھا, وہ ایک سید تھے, اس نے کہا کہ سجدہ کا جڑا ہے نا وہ عزت کے لیے ایک اولاد رسول جو, اس لیے سید کا احترام کرنا, ادب کرنا جڑا ہے نا وہ ہر ایک کے بعد ہے. وہ جو نہیں سی بات, انہیں آخیا کہ اے نبی کی اولاد ہے, میں بھی نبی کی اولاد ہوں. میں کیوں بھی سن رہا کہ میں بھی آدم علیہ السلام سے اولاد ہے, کہنا کسی کو مار تو ایک الزامی جواب ہے, سارے نبی کی اولاد ہے, لیکن آپ مصطفیٰ کی نسبت سے کائنات میں ممتاز ہیں. اب ایک اسٹیٹس الگ ہے. اسٹیٹس الگ کیوں ہو گیا؟ آپ وی آئی پیز میں کیسے آ گئے؟ وہ اس لیے آئے کہ اللہ نے آپ کو محمد رسول اللہ کی قسمت عطا کی. آپ کی تعریف کے لائق ہیں. حضور علیہ السلام کا موتی ایک رات جاگتا ہے, اللہ 83 سال 4 مہینے جاگنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے. کہاں ایک رات اور کہاں 83 سال 4 مہینے جاگنے کا ثواب. دیکھیے یہ پروٹوکول, یہ نسبت ہے. اور آج کا دن اسی ذات کی ولادت واسطے. اس دن ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حضور کی ذات کو شامل کریں. معذرت کے ساتھ ہماری شادیوں میں محمد رسول اللہ شامل ہے. ہماری شادیوں میں محمد رسول اللہ شامل ہے. ہماری فوتگیوں میں محمد رسول اللہ شامل ہے. ہمارے کاروبار میں محمد رسول اللہ شامل ہے. آپ کبھی شامل تو کرتے ہیں. دنیا اس وقت کی معیشت میں مسلمانوں کا تقریباً 2 یا 2.5% حصہ ہے. دنیا کی معیشتوں میں مسلمانوں کا, پاکستان یہ آتے ترانے سے آسرا بدل کی تو بڑا جو دنیا تو میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. پاکستان تو الگ بات ہے, ہم تو ابھی کسی اقتدار میں بھی نہیں ہیں. مسلمانوں کی پوری عالم اسلام دنیا کی معیشت کا 2.5% ہوگا. باقی کون ہے؟ اس میں عیسائی ہے, اس میں یہودی ہے, اس میں ہندو ہے, اس میں بدھ مت ہے. کاروبار تو ہے, کاروبار میں جو چیز کہیں گے وہی آپ کو دے دیں گے. جو چیز آپ کو کہیں گے وہی دیں گے. کوالٹی پہ وہ. یہ پچھلے دنوں ٹویوٹا کمپنی کی گاڑی کی بریک میں مسئلہ آیا. اس کا ABS جو تھا اس میں کچھ پرابلم تھی.
وہ 3-4 ایکسیڈنٹ رپورٹ ہوئے ٹوٹا کمپنی کو. انہوں نے دنیا میں جہاں جہاں گاڑیاں بھیجی ہوئی تھیں انہوں نے کہا کہ یہ گاڑیاں ہمیں واپس بھیجیں، ہم ان کی جگہ پر نئی گاڑیاں دیں. دیکھیے دنیا کہاں جا چکی ہے اور آپ کہاں پہ ہیں. معیشت اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کی معیشت ہے، سب سے بڑا مسئلہ. باقی سارے مسئلے چھوٹے رہے. جس طرح سے کورونا کے بعد دنیا بدل گئی ہے، دنیا وہ نہیں رہی ہے، دنیا بدل گئی ہے. مجھے شہباز شریف بیچارہ میں تو اس کو دیکھ کے ترس آنا شروع ہو جاتا. وہ انٹرویو دیتے بھی اس کو نہیں پتا چلتا کہ تو پیسے نہیں مانگ رہے، وہ اتنے بھی مانگ رہے ہیں. نفسیات دیکھیے، مانگنا جن انسان کی نفسیات برباد کر دیتا ہے، اس کی عزت نفس مجبور ہو جاتا ہے. تو ہمارے حکمران حالانکہ کیا دھرا یہ سارا ہمارے حکمرانوں کا ہے، اس میں سارے شامل ہیں، کوئی بھی باہر نہیں ہے. یہ سارا کیا دھرا ان کا ہے. 75 سال سے ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن آخر ایک کب تک جھنجھوڑ کر کھایا جا سکتا تھا، کب تک خون چوسا جا سکتا تھا. آخر اتنا ایک دن تو موت تھی، اور اب ہم موت کے دہانے پہ کھڑے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ ملک پاکستان کی بقا جو ہے وہ ہے. یہ نعروں سے نہیں رہے، جو نعرے آپ کو سناتے ہیں پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، یہ پتہ نہیں کیا اس نے بات میں شروع کی ہے. کون سا ملک ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے؟ یہ بڑی مقدس سرزمین ہے. کہاں سے مقدس سرزمین ہے؟ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے. شام کس کی سرزمین ہے؟ نبیوں کی. حضرت بیٹھے ان سے پوچھیے، یورپ میں ملک کی شام فلسطین کی جوان بیٹیوں کو بھوک سے ستائے ہوئے مسلمان جسم فروشی کے لیے بیچتے نظر آتے ہیں. آپ کس بات کی ملی ہیں؟ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں چلیں گے، آپ آدھا گنوا چکے ہیں. اگر اب بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس قوم نے وفا نہ کی، جھوٹ، مکاری، دھوکے بازی، یہ چیزوں سے باز نہ آئی، تو خدا نہ خواستہ ہمارا وجود نہیں سکتا ہے. اللہ کریم وہ وقت نہ لائے اس ملک پر. خاکم بدہن اللہ اس ملک کو ہمیشہ آباد رکھے. اللہ اس کے بدخواہوں کو نابرابر فرمائے. اللہ اس کے بدخواہوں کی نسلوں کو بھی برباد فرمائے. یہ دعا کیا کرے، ہم نے یہاں رہنا ہے، ہمارے بچوں نے یہاں رہنا ہے، اور ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے. اور اس ملک کو نوچ نوچ کر کھانے والے کے گرے والوں کا ہاتھ جانے والا ہے. اللہ کرے کہ ہم ان حالات سے دو چار نہ ہوں. اللہ نہ کرے ہم ان حالات سے دو چار ہوں. اللہ نہ کرے ہم ان حالات سے دو چار ہوں. ورنہ اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ معیشت ہے. بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ سے جاننا چاہوں گا. حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنی رزق کے وسائل پیدا کرو اور مانگنے سے باز آ جاؤ. بخاری کی حدیث کا مطلب آپ کے سامنے دو چیزوں پر حضور نے زور دیا. حضور نے کبھی نہیں کہا کہ میرا امتی جڑا میں ایسے پاٹے پرانے کپڑے پائے ہو. یہاں ہمارے پاکستان میں مشہور ہے، لوگ بھی اس کو مانتے ہیں کہ یہ بیچارہ نہ ہے نہ کرے، یا جڑا سب کچھ زیادہ گندا ہے وہ درویش مانتا ہے. یہ کہیں نہیں کہا حضور کی نزاکت کا سوچ سکتے ہیں کس قدر نظیف اور پاکیزہ مطہر ذات کی محمد رسول اللہ کی. حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنی معیشت درست کرو. معیشت درست ہوگی، آپ کی سوچ پر اس کے مثبت اثرات پڑے. انسان جب پریشان ہوتا ہے، گڈی کسی نے مزہ ادو مار دیتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے. بندے پتا ہے کہ 50,000 دیتا ہے، اتارنا کس طرح. انہوں نے سڑک سے لوگوں نے لڑنے، پنڈوں نے لڑنے. یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا لوگوں کا صبر نہیں کیا،
آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ سڑک پہ موٹر سائیکل والا بھی گاڑ کر رہا ہے، سائیکل والا بھی گاڑ کر رہا ہے، بڑی گڈی والا بھی گاڑ ضرور کر رہی ہے۔ ذرا سی چیز کسی کو کندھا لگ جائے وہ تو بندے گولیاں چلا دیں۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس غصے کے پیچھے غربت اور افلاس ہے، اس غصے کے پیچھے حالات ہے جن حالات کو ہمیں اس سے دو چار کیا۔ حضور نے فرمایا اپنی رزق کے وسائل بڑھاؤ اور مانگنے سے باز آؤ۔ یہ دو چیزیں امت مسلمہ ان کے پاکستان میں اگر ترقی کرنی ہے، اگر باعزت اقوام نے اپنا معیار بنانا ہے تو اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے، کیا ہے؟ اپنی معیشت کو درست کرنا۔ ایک صحافی تھے، نو مسلم تھے، ان کا نام تھا، اسلامی نام ان کا اسد محمد اسد تھا، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی روڈ ٹو مکہ۔ انہوں نے اپنی کافر تھے اور انہوں نے اپنے اسلام کی طرف سفر کو روڈ ٹو مکہ یعنی میرا مکہ کی طرف سفر اس نام سے کتاب لکھی، بہت لاجواب کتابوں میں سے۔ وہ کہتے ہیں، یوں کہتا ہے کہ میں اسلام کی طرف راغب کیسے ہوا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے عبادت گاہوں کے باہر لوگوں کو دیکھتا تھا، یورپ میں دیکھتا تھا، حالانکہ بہت ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھیں۔ کہتا ہے لیکن میں نے جب میرا ملک شام میں مجھے بھیجا گیا تو میں جمعے کے روز مسلمانوں کی مسجدوں کے باہر کھڑا ہوتا تھا، اور جب مسلمان جمعہ پڑھ کے حشاش بشاش اور ان کے چہرے کی رونق کو دیکھتا تھا تو مجھے شوق پیدا ہوا، میں اسلام سے مطالعہ کیا۔ اس نے کہا ایسی روحانیت، ایسی کمالیت کوئی اور بھی نہیں دے سکتا ماں سمائے محمد رسول اللہ۔ وہ اس طرح سے تو اللہ کریم آپ کے لیے رزق کے وسائل زیادہ کریں، اللہ آپ کو ان کے کاروبار میں برکت دے، اللہ آپ کے مال جان اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو ہر آفت سے محفوظ رکھے، جو زمینی ہو یا آسمانی آفت، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔